آپ کا بہت شکریہ، خصوصاً نمل کے اسٹوڈنٹس طاہر آپ کا. اور جو موضوع انہوں نے چنا ہے وہ بہت ہی حساس بھی ہے، بہت اہمیت کا حامل بھی ہے، اور اب ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا پرانا بھی ہو گیا ہے. لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ جس عمر سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، اور اگر آپ میں سے زیادہ لوگ میری طرح مذہبی فکر کے ہیں یا مذہب کو اپنا بنیادی لینز کے طور پہ رکھتے ہیں کائنات کو دیکھتے ہوئے، تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار آ سکتا ہے. اور یہ علماء اور اسکالرز کی ذمہ داری، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور میں ایک نیا جام تیار کریں، ایک ایک رسپانسبل ساقی کی طرح ایک نیا جام تیار کریں اپنے طلباء و طالبات کے لیے، جو اس عمر میں دوبارہ آ رہے ہیں، اور ان کے سامنے یہ سوال بالکل ایسے ہی ہے جیسے فریش ہو. جیسے جب میرا بیٹا بڑا ہوگا یا میری بیٹی بڑی ہوگی اور وہ کسی کلاس میں پہنچیں گے، اور ان کا کوئی کلاس میٹ ان کو کہے گا کہ یار تمہیں پتہ ہے تم مسلمان ہو اور ڈارون کی تھاٹ تم لوگوں کی تھاٹ سے تھوڑی منفرد ہے، تو ان کو وہ جھٹکا ایسے ہی لگے گا جیسے ڈارون نے ان کے منہ سے انہوں نے سن لی ہو یہ بات. اتنا بڑا سائنسدان یا اتنا بڑا تحقیق کرنے والا اس مذہبی سوچ یا ہمارا آئیڈیا آف کریشنزم سے مختلف کیسے ہے. تو میں شاید ذاتی طور پہ اس سوال سے بہت دور آگے جا چکا ہوں، اور اس کی کچھ دلائل میں آپ کے آگے رکھوں گا بھی کہ میں سوال سے آگے دور یا ایک ڈسٹنس پہ کیوں ہوں. شاید میرا اتنا بایولوجیکل سائنسز کی طرف اتنی انکلینیشن شاید نہ ہونا ہے. دوسری عام بات میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ میں ہر لیکچر سے پہلے یہ بتانا ضرور پسند کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ مذہبی فکر سے مائل ہوں، جس وجہ سے میرے جوابات میں کہیں نہ کہیں ایک ٹلٹ نظر آ سکتا ہے جو مذہبی فکر کو زیادہ سودنگ لگے، اور جو اسٹوڈنٹ سائنس یا ڈارون کی تھیوری سے زیادہ متاثر ہیں ان کو اختلاف کی صورت میں لگے. تو ہم سب اپنے منفرد ہونے پر، ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم سب جدا ہیں اور ہم اس کائنات کو مختلف رنگوں سے پینٹ کر رہے ہیں. اور یہ منفرد ہونا ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور بڑھا دے. میرے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی اختلاف مت کریں اگر 3 اصولوں پر وہ اختلاف قائم نہیں ہے. پہلا کہ آپ ہار جیت کے لیے بحث نہیں کر رہے، آپ بحث میت سے محبت میں کر رہے ہیں. دوسرا کہ آپ بحث کرتے ہوئے مکمل طور پر تیار ہیں کہ آپ کسی بھی لمحے غلط ثابت ہو سکتے ہیں، جو میرا نہیں خیال اس دور میں کوئی بھی اس assumption کے ساتھ بحث سے آ سک رہا ہوتا. تیسرا جب باتیں طے ہو چکی ہوں تو اس کے بعد دلائل صرف بلٹس کا کام کرتے ہیں، وہ ذہن پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے. یہ آپ لوگ کبھی اکیلے میں سوچیے گا، وہ چیز جو ذہن قبول کر لے اس کے 1000 بڑی دلیل بھی آ جائے وہ ذہن پہ اثر انداز نہیں ہوتی. تو پہلے میں بتاتا چلوں کہ میرے مطابق مذہب کیا ہے. تو میں عموماً ڈیفینیشن اسلام کے آخری بڑے ریفارمسٹ علامہ اقبال سے بورو کرتا ہوتا ہوں، اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مذہب کیا ہے. وہ کہتے ہیں بس ایسا آدمی مذہبی آدمی ہے جس کی تشنگی سائنسدان سے زیادہ ہو، یعنی کہ وہ آدمی جو سائنسدان سے زیادہ بےتاب رہے کائنات کی طرف، وہ مذہبی آدمی ہے. تو میں مکمل طور پر تسکین حاصل کرتا ہوں اس ڈیفینیشن سے. میں ذاتی طور پر اس ڈیفینیشن کو اپنا رہنما گائیڈ کے طور پر یوز کرتا ہوں جب میں مذہب کو استعمال کر رہا ہوتا ہوں یا مذہبی عقائد کو جب اپنے اندر محفوظ کر رہا ہوتا ہوں. دوسری بہت عام بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں ڈارون نے یہ نہیں لکھا کہ میں یہ اپنی تھیوری اس لیے دے رہا ہوں کہ بائبل، تورات اور قرآن اور بھگوت گیتا کا رد ہو جائے. نہ کہیں کسی الہامی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ فلاں دور میں ایک آدمی بائبل، وہ ڈارون آئے گا اور وہ ایسے کہے گا تو تم سب اس کے خلاف ہو جانا. ہماری بنیادی ازمپشنز یا مسلمات جو ہمارے علم کی طرف ہیں یا کائنات کی طرف ہیں، اس کی وجہ سے کچھ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں جو کہ بہت خوبصورتی اور علمی انداز میں طے ہونے چاہیے تھے. اور جب سے آپ کے جو میرے کس گھر میں آئے بھی ہوئے ہیں ان سے یہ بات جب وہ آئے تھے اور جب انہوں نے مجھے موضوع دیا تو اس کے بعد میں نے ایک مکمل کتاب خریدی تاکہ میں کوئی رٹا رٹایا ڈارونزم اور اسلام کا یوٹیوب لیکچر نہ دہرا دوں، میں کوئی نئی بات آپ سے کروں. اور میں یہ بات آپ سے مکمل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی اس طرح یوٹیوب پہ وہ جو
کوئی پرانا لیکچر اس طرح کی چیز نہیں تیار کی, کوئی فریش تھاٹ آپ کے آگے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو مذہب اور سائنس کا اختلاف انسانی ذہنوں کی ضد سے پیدا ہوتا ہے. نہ سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ مذہب غلط ہے, نہ مذہب نے کہیں کہا ہے کہ تحقیق کرنا چھوڑ دو. میں ایک بات بہت آزادی سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ آزادی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے نواسۂ رسول سے سیکھی ہے کہ جب بھی اختلاف ہوا ہے وہ جب بھی کوئی بڑا کلام چھوٹے ذہن نے پڑھا ہے تو اس کے بعد ہی پیدا ہوا. جب لوگ اس بات پر اڑ جائیں کہ وہ اس بات کو ایسے ہی آپ کو بیان کر رہے ہیں, وہ ایسے قرآن سے سمجھ بیٹھے نعوذ باللہ جیسے انہوں نے کانوں سے سنا ہو. تو جو بھی تفسیر ہم نے پڑھی ہے, جو بھی تشریحات ہم نے چلے لیٹر ایجز میں پڑھی ہے, اسلام مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے چلے 500 سالوں بعد سے پڑھی ہے, تو وہ انسانی ذہن نے ہی اس تفسیر کو مانی دی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جیسے کوئی ایبسولوٹ تھاٹ سمجھ رکھی ہے, جس کی وجہ سے بہت کمی کوتاہی آئی. اور میں بھی آج یہ احتیاط ظاہر کی ہے کہ میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا لیکچر کو, تو میں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ میں کوئی ایسی حتمی بات نہ کروں کہ جیسے میں بتاؤں کہ جو 21ویں صدی بلکہ 2023 میں جو فلاں آیت خرم کو سمجھ آئی ہے بس تا حیات آخر تک 3000ویں صدی تک ایسے ہی چلے گی. ایسے نہیں ہوتا, کائنات ایسی ہی رہتی ہے, اس کے معنی بدلتے جا رہے ہیں, ورنہ کائنات میں کوئی بات نہیں ہے. تو یہ احتیاط میں بھی برتنے کی کوشش کروں گا. میں آج ہی ابراہم ہانکوک کو دیکھ رہا تھا, میرے خیال سے یہی ان کا درست نام ہے, آرکیولوجی پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں, اور وہ بار بار سائنسدان کو کبھی سوڈو سائنٹسٹ کہتے ہیں, کبھی کس نام سے چڑھاتے ہیں. تو جتنے مذہبی لوگ تلخ ہیں اس سے زیادہ ہی اب سائنسدان بھی سنگ دل لوگ ہیں کہ وہ کوئی آلٹرنیٹیو پاتھ ٹو ٹروتھ لینا نہیں چاہتے. تو ہمارے یہ جو صاحب ہیں, یہ پیرامڈ آف ایجپٹ اور مختلف طرح کے پیرامڈ جو دنیا میں ملے ان پہ تحقیق کرتے ہیں اور خود کو جرنلسٹ کہلانا پسند کرتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بار بار ہم جب بھی طے کرتے ہیں کہ پہلا انسان جو قدیم تہذیب کب آئی ہے, تو ہر دوسرے تیسرے سال ہمیں اس میں 3000 سال پیچھے اور جانا پڑ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اچھا یہ 13000 سال پہلے پہلی تہذیب بن چکی تھی, تو اب اس میں ہم تقریباً 11000 سال ایڈ کر کے 24000 سال دور, یہ میں نے لکھ رکھا ہے, جو ملیشیا میں گڈنگ پڈانا کے نام سے پیرامڈز ملے. تو بچوں دوستوں, جب آپ لوگ اس سوال کو اس طرح دیکھ رہے ہوں ڈارون کے, آپ کہیں گے ڈارون اور آرکیالوجی کا کیا تعلق ہے, تو 24000 سال پہلے جو تہذیب ملی ہے اس کی ترقی حیران کن ہے. میں پہلے تو یہ بات واضح کر دوں کہ میں وہ مخصوص ڈارون والا لیکچر, ظاہری بات ہے اس پہ تو میں بات کروں گا, لیکن اس طرح کا مخصوص لیکچر نہیں دینا چاہتا اس میں آپ لوگ کہیں کہ بھائی یہ بات تو فلاں نے بھی کہہ رکھی, کوئی نئی بات کر لے. تو 24000 سال پہلے والا انسان اس دور کے کئی نارمل انسان جو بالکل بس اخبار پڑھ کے تسکین حاصل کر لیتے ہیں اور کوئی سطحی سا ناول پڑھ کے سمجھتے ہیں, ٹولسٹوئے کو پڑھ لیا, اس طرح والے جو انسانوں سے اس زمانے کا 24000 سال پہلے کا انسان ہمیں آگے ملتا ہے. تو اس کے آگے ملنے کی وجہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس دور میں یہ کیسے ہوا. اور اس دور میں جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہنٹر گیدرر سوسائٹی جو ہے وہ تقریباً ہم کبھی 11000 سال پہ اس کو طے کر لیتے ہیں, کبھی 7000 سال پہ طے کر لیتے ہیں کہ بس انسان اونچے مقامات پہ رہتا تھا, جانوروں کو مارتا تھا, خوراک لیتا تھا, رات سے ڈرتا تھا اور سو جاتا تھا. تو وہاں پر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس سے بھی 12000 سال یا 13000 سال پہلے ہمیں جانا پڑ گیا ہے کہ اس سے پہلے کی تہذیبیں مل رہی ہیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ 11000 سال پہلے آدمی اتنا قدیم تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسا اچھا اسلحہ نہیں تھا ہنٹنگ گیدرنگ کے لیے نا, بہت بس مخصوص سے نیزہ وغیرہ تھے. لیکن 24000 سال پہلے ہمیں ایسی تہذیب ملتی ہے جس کے پاس کٹر موجود ہونا ضروری ہے, اور اس کے ذہن میں میتھمیٹیکل ڈیزائنز چیزوں کے موجود ہیں, ٹرائنگولر, ریکٹینگولر وغیرہ. یہ بات تو بہت حیران کن ہے. تو یہ ساری بحث میں نے کیوں کی, تاکہ میں آپ کے سامنے ایک طالب علم کے طور پہ گزارش رکھ سکوں. سائنس کہتے ہیں مستقل شاہد کو, مستقل شاہد کو ہم سائنس کہتے ہیں. سائنس میرے خیال سے کائنات میں انسان کی
خوبصورت ترین اور تیز ترین تلوار ہے جس سے ہم اتنی دیکھیں. میں آپ سے بات اسی کے کندھوں پر چڑھ کے کر رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, میں تسلی میں ہوں کہ نیچے ٹھنڈ نہیں ہے. رات کے شہر میں ہمیں تہذیب میں اتنے آگے, سائنس کا بہت بڑا کمال ہے, لیکن سائنس پہ ایسے بزد ہو جانا کہ جو اب سچ سائنس کو پتا چلا ہے یہ سپریم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی, یہ بہت حیران کن بات ہے. اور میتھ وغیرہ میں تو یہ کہا جا سکتا ہے پیور ریزننگ میں, لیکن وہ چیزیں جن کا ایویڈنس باہر سماج سے لینا ہو, یہ بہت حیران کن بات ہے. میں بھی ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا ابھی. میں نے ابھی آج کل یہ کتاب ختم کیا, دا آرڈر آف ٹائم پہ تصور وقت, مجھے پڑھنے کا شوق ہے. تو اس میں آرڈر آف ٹائم میں کارلو روویلی کی اتنی اچھی بات ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے, بس سب حادثات ہیں, ایونٹس ہیں, کوئی شے نہیں. یعنی جو یہ یہاں بت پڑا ہوا یہ تھنگ نہیں ہے, یہ ایونٹ ہے. تو حیرانی ہوتی ہے کہ جب سائنس شروع ہوئی تب تو ہم نے مانا تھا کہ یہ مادی ہے اور یہ ایٹم سے بنا ہے. پھر ہم نے کہا چلو ایٹم نہیں ہے, کوئی پرائمل سبسٹانس ہے, آگ, پانی وغیرہ, تو ان چاروں سے مل کے کائنات تشکیل ہوئی. پھر تبدیلی ہوئی, ہم نے پھر کہا ایٹم سے ہی کائنات بنی ہے. پھر ہم نے کہا ایٹم آخری سٹرکچر ہے, پھر ہم اس سے نیچے چلے گئے. پھر ہم نے کہا الیکٹران, پروٹون, ان سے نیچے کچھ نہیں ہے. پھر ہمیں اس کے اندر جانا پڑ گیا. اور اب جو لوگ اسٹرنگ تھیوری کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس خیال ہی ہے, اور انسانی کانشیسنس اس خیال کو مان رہی ہے تو وہ شے موجود نظر آ رہی ہے, ورنہ یہ حرکت میں ہے اس وقت, اس لیے اس کو ایونٹ پڑھ سکتا ہے, اسپیس نہیں پڑھ سکتی. اب یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس سے پہلے والے سائنسدان جو بزد رہے ہوں گے کہ کائنات مادی ہے اور خود سے تخلیق ہوئی ہے, یہ بڑی ضد تھی, یہ سائنس سے دوری ہے, یہ سائنس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا. تو انسان کے دو بہت خوبصورت چیزیں ہیں جن کو استعمال ہمیں کرنا چاہیے. بلکہ رچرڈ فیمن کا بھی یہ کہنا تھا کہ سائنس اپنے کام کرے اور مذہب اپنی آلٹرنیٹیو ٹروتس انسان کو مانی دے, انسان میں تشنگی رکھے, اس کی تنہائی کو مانی خیز رکھے, اسے ایک نہ نظر آنے والے خدا کی طرف, ابھار کے اوپر بلندی کی طرف بلاتا رہے. انسان اپنی مادی جسم سے آگے کی حقیقت کو دریافت کرنے کی شروع کرے, کائنات کو زندہ شے کی طرح دیکھے. تو مذہب یہ بہت زیادہ مقاصد دے سکتا ہے. اور سائنس, اور ہم جانتے ہیں کہ تہذیب میں آخری بڑا ذہن اگر آئنسٹائن ہے تو وہ مذہبی ذہن ہی تھا, اور وہ تو کٹر مذہبی ذہن تھے. بلکہ نیوٹن کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو کہ خیر ابھی موضوع نہیں ہے کرنے کا. تو جیسے ڈارون نے یہ کہیں نہیں کہا تھا, اور جہاں پہ پھر مذہبی لوگوں پر بھی تنقید بنتی ہے جنہوں نے ضد کر لی کہ ڈارون نے ایسے کہا تو ویسے کہا اور اس کی وجہ سے کریشنزم کے خلاف ہے. جب ہم ایبسولوٹ کریشنزم کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈارون جس انسان کے بارے میں یا جس مخلوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا پر پہلا انسان جانوروں سے بنا وغیرہ, تو اس جانور سے پہلے لازمی ہے کہ وہاں پلانٹس ہونے چاہیے. یہ بہت عام موضوع ہے, اور میں ذرا دیکھ لوں کتنا وقت ہو گیا گفتگو کرتے ہوئے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتنا وقت ہو چکا ہے گفتگو کرتے؟ Yes sir, almost 19 minutes, 20 minutes. آدھا ٹائم تو ضائع بھی ہو گیا. تو بھائی یہ ڈارون سے کوئی بہت پرانی کتاب ہے جو کہ مسلمانوں میں اسماعیلی کمیونٹی نے لکھی ہے, اور میرے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب نے مجھے تاکید کی اور ان کا حکم ہوتا ہے اور میں کتاب پڑھتا ہوں. تو میں تاریخوں کے معاملے میں بہت ہی کچا ہوں. یہ ڈارون سے کوئی 700-800 سال پرانی ہے, The Case of the Animals versus Man Before the King of Jinn. تو اس کا ذکر ابھی کر لینا بہت ضروری ہے. یعنی کہ انسانوں کے خلاف جانوروں کے دلائل بادشاہ کی موجودگی میں, یہ کہانی لکھی انہوں نے جس میں جانور بھی قرآن سے دلائل دیتے ہیں کہ وہ افضل ہے, اور یہاں سے انسان دلائل دیتے ہیں کہ وہ افضل ہے. اور اسماعیلی کمیونٹی کے بریدرن جو ہیں آف پیورٹی جو ہیں, اخوان جو ہیں, انہوں نے ان دلائل کو جیسے آگے رکھا ہے تو آپ سب ہنس پڑے کہ ہم کن ڈارون کی بحث میں پڑے, ہمارے اسلاف تو کب کن چیزوں سے آگے یہ ڈارون سے 400-500-600 سال پہلے کی بحث ہے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ طے کرو کہ جانور کے آنے سے پہلے پلانٹ کا آنا بہت ضروری تھا, اور پلانٹ جو ہے وہ ہوا میں تھوڑی اگا ہوگا, اس کے لیے یعنی زمین پہلے تھی. تو جب آپ زمین کی طرف دیکھتے ہیں اور ڈاروینین بحث کو اگر آپ زمین سے شروع کرنا چاہیں تو
یونان کا بہت مشہور ایک قول ہی کافی ہے کہ only nothing can come from nothing. صرف نہ کچھ سے نہ کچھ پیدا ہوتا ہے، کچھ ہے تو کچھ پیدا ہوا ہے. اب اس کچھ کی ساری بحث ہے. جیسے کہ ہم قرآن کی آیت جانتے ہیں، آپ سب مجھ سے اکثر سن رکھتے ہوں گے کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کفار تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان ایک جگہ پر تھے اور ہم نے پھاڑ کے علیحدہ کر دیے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ، اور اسی میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام اشیاء کو پانی سے پیدا کیا. تو اگر آپ کو ریفرنس نوٹ کرنا چاہے تو قرآن 21:30 یعنی 21ویں چیپٹر کی 30ویں آیت ہے، اور ہم نے ہر لیونگ تھنگ کو پانی سے من الماء، پانی کا ذکر ہوا ہے. اب پھر میں آپ لوگوں کی، کیونکہ آپ سب طالب علم ہیں، اور آج ہی ایک بات سن رہا تھا، بھائی رسول اللہ نے ہمیں 7 گنا بہتر کہا ہے اس زمانے کے لوگوں سے جو بن دیکھے مانیں گے. تو اپنی قدر کیجئے اور نیا سے نیا معنی پیدا کریں، مطلب خدا زندہ دلیل بنے مذہب کی. تو یہاں پر میں پوز کر کے آپ سب کو ٹیکنیکل بات سمجھانا چاہوں گا، باقی بس رٹے ہیں بھائی ہم سے سن لیں، کسی بڑے اور سے سن لیں، یا ہمارے جو اپوزٹ سکول کے ان سے سن لیں. وہ یہ کہ جس آدمی نے بایولوجی پڑھی نہ ہو وہ قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر بھی کر رہا ہے جو پیور بایولوجیکل ہے. وہ آدمی جس نے اسٹرونومی پڑھی نہیں، اسٹرالوجی کو کبھی وقت نہیں دیا، ستاروں سے نہ، وہ کہتے ہیں 9 ستارے ہیں بس، یہ کل کائنات ہے. جو کائنات کو سولر سسٹم سمجھ لے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم کو بڑا معنی نکال سکتے ہیں، یا باقی ہم پہ نہ ہنسیں گے. اور علامہ کا یہ مصرع بار بار دہرایا کریں، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. میں ایک اور دلیل آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں، مطلب کہ یہاں کوئی بڑی کتاب اگر ہم پیچھے سے اٹھا لیں اور میں اپنے بیٹے کو آواز دے لوں کہ بھائی آؤ اس کو پڑھو، وہ نہیں پڑھ سکے گا، کوئی معنی نہیں نکال سکے گا. وہ اپنے ذہن کے مطابق الفابیٹس پڑھنے لگ جائے گا، BROTHER، بردر کارمازوف، اچھا یہ، اور نیچے کہے گا یہ تو دوستو، یہ کیا لکھا ہے، تمہیں کہوں گا ڈاسٹویسکی ہے. پھر وہ پہلے صفحے پہ جائے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، پڑھ وہ پوری رہا ہوگا. تو یہ ہمارے ساتھ تاریخ میں ہوا ہے، جس کا ازالہ آپ ذاتی طور پہ کر لیں اور متفرق علوم پڑھیں اور ذاتی طور پہ ان چیزوں کو دیکھ لیں. اس کے بعد ڈارون نے کے حوالے سے جب آپ قرآن میں آیتوں کی طرف جاتے ہیں تو اس سے پہلے پھر میں ایک نظم رکھ دوں آپ کے آگے، جو علامہ محمد اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے چیپٹر نمبر، ایسے ہم کیا کہیں گے، یہ کون سا چیپٹر بنا بھائی، دا ہیومن ایگو والا، ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں. بھائی میرا حافظہ کمزور ہے اور میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں نہیں کہ میں جان ایلیا کی طرح کہہ سکوں کہ بھائی ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. تو ہاں جی، چیپٹر 4 دا ہیومن ایگو ہز فریڈم اینڈ مورٹیلٹی میں علامہ نے وہ نظم جو ہے وہ کوٹ کی ہے ایوولوشن کے اوپر، جہاں پر مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے ان کی جو پوری نظم جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہے. اور اس نظم کے حوالے سے ہم اہم بات آپ کو یہ بتائیں، اس میں مولانا جلال الدین رومی نے مکمل شروعات سے لے کے آخر تک یہ طے کروایا کہ انسان کیسے مختلف سٹیجز سے پیدا ہوتا یہاں پہنچے. یعنی یہ ڈارون سے کئی 100 سال پہلے کی بحث ہے. یار یہ غلط ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دوں گا وہ نظم کہاں پر ہے، کیونکہ مجھے وہ زبانی یاد ہے تو میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں، تو مجھے ذرا ڈھونڈنے میں وقت ضائع کرنا اچھا نہیں لگ رہا. اس میں علامہ نے لکھا ہے کہ وہ پانی ٹچ کرتا رہا رومی نے کہ پتھروں پہ، اور وہ پتھروں سے پھر آخر کا فن وہ الجے وغیرہ لگی، اور الجے پھر بڑھتے رہے، پھر کئی پلانٹس آئے، پھر وہاں کھجور پہ پہنچے. کھجور ایسا پھل ہے جو مرد و زن علیحدہ علیحدہ اپنے اندر شناخت رکھتا ہے، اور وہاں سے اینیمل کنگڈم، پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم کا فرق کرتی ہے کھجور. اور اینیمل کنگڈم میں پھر گھوڑے جو ہے وہ 4 پاؤں میں 4 پیڈلز میں ادھر نکل گئے، چیل اوپر اڑ گئی اور وہ وہاں کی طاقت بن گئی، اور کچھ پرائمیٹس جو ہیں وہ درختوں کی طرف رخ کر گئے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کا ظہور ہوا. تو ہمارے اسلاف میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم ان سے پہلے یہ باتیں کر چکے ہیں.
थ्योरी उन दिनों में आई जब हम पर जवाल था, तो उसने कहा कि भाई नेचुरल सिलेक्शन है। हम होते तो हम कहते भाई एवोल्यूशन ऐसी ही है, मतलब कि अलामा के यहाँ कायनात मुर्दा है अगर इसमें तब्दीली नहीं है, कायनात बेमकसद है अगर इसमें तब्दीली नहीं है। अलामा का क्या है साकीना मकसद, दमादम रवा है जमे जिंदगी, हर एक शय से पैदा रमे जिंदगी, इसी से हुई है बदन की नमूद के शोले में पोशीदा है मौजे दूध कहीं। तो आप हैरान रह जाते हैं कि अलामा वहां कहते हैं कि वो चमक इसकी बिजली में तारे में है, ये सोने में चांदी में पारे में है, इसी के बेआबा इसी के बबूल, इसी के हैं कांटे इसी के हैं फूल, कहीं इसकी ताकत से कोसार चूर, कहीं इसकी फंदे में जबरील उहूर। लामा कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ तो हर जगह मौजूद है, नॉन एवोल्यूशनरी तो कायनात हो ही नहीं सकती किसी सूरत। मतलब कि जिस तरह ये अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, इसकी तो मादी कायनात को सुकून नहीं है। अलामा का वो जो मिसरा मैं अमूमन दोहराता होता हूँ कि अलामा तो मादे को, मैटर को लोअर कॉलोनी ऑफ ईगो कहा करते थे कि फरेबे नजर है सुकूनो सबा, तड़पता है जर्रा कायनात। फिर वो आगे जाके फरमाते हैं ना अलामा मादे के बारे में कि जहां और भी है अभी बेनमूद के खाली नहीं है जमीर वजूद, अभी तो कई और जहान पड़े हैं जो जमीर, मादे का जमीर, दी मैटर कॉन्शियसनेस तड़प रही है कि मैंने अभी एक और तरह से पैदा होना है। नोट करें कि डार्विन की कोई किसी मजहबी जहन का तो वो कहता है नेचुरल सिलेक्शन जो है बस वो गॉड्स जी सर। लार्जर प्लान है। यहाँ से सर मैं एक अहम बात, sir, जी we are बताइए। supposed to, the time is finished, so I am going to share another link with you. बिल्कुल ठीक है। Okay sir, I will share.